نبی کے اخلاق میں حیا ایک بنیادی نقطہ ہے، بنیادی نقطہ ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب اللہ کسی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس سے حیا کو چھین لیتا ہے، اور جب وہ حیا سے محروم ہوتا ہے تو وہ قابل نفرت اور وہ بھی لوگوں سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ پھر اس کے اندر سے دیانت چھن جاتی ہے، امانت دیانت چھن جاتی ہے، اور جب اس کے اندر دیانت نہیں رہتی تو وہ معروف ہوتا ہے کہ یہ خائن ہے، اور جب وہ خائن بنتا ہے تو اس کے اندر کے خانوں میں کہیں رحم دلی باقی نہیں رہتی، رحم نکل جاتا ہے، اور پھر یہ وہ درجہ ہے کہ اس کے اندر سے، اس کے گلے سے اسلام کا پھندا بھی نکال دیا جاتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے یہ اسلام سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو ابتدا کہاں سے ہوئی؟ جہاں حیا گئی، جہاں سے حیا گئی۔ حیا کے جانے کے بعد یہ آدمی قابل نفرت بن جاتا ہے، لوگوں سے بھی نفرت کرتا ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں، اگر ایک مرد کے دل کے اندر حیا نہ رہنا تو وہ کبھی اپنی بیوی سے محبت نہیں کرے گا، اس کی اپنی بیوی قابل نفرت بن جائے گی، اور عورت بے حیا بن جائے تو اس کا اپنا شوہر اس کی نظروں میں قابل نفرت بن جائے گا۔ بلکہ آج بڑی جوانیاں جن کے شباب داغدار ہو جائیں اور آنکھیں بے حیا ہو جائیں اور ان کی حیا رخصت ہو جائے تو ان کے دلوں کے اندر ماں باپ کی حیا کا کوئی خانہ نہیں رہتا، ماں باپ کی عزت حرمت کا کوئی خانہ ان کے دل و دماغ میں نہیں رہتا۔ جس کا بھی حیا داغدار ہو گیا وہ قابل نفرت ہے، وہ لوگوں سے نفرت کرنے لگتا ہے، اور جب یہاں تک پہنچتا ہے تو پھر وہ اس کے اندر دیانت نہیں رہتی، وہ خائن بنتا ہے، خائن۔ اور جب خائن بنتا ہے تو اس کے دل کے اندر سے رحم کا سارا مادہ بھی نکال دیا جاتا ہے، اور جب اس اسٹیج پہ آتا ہے تو وہ اسلام کے دولت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرا نبی فرمایا کرتے تھے، تمام انبیاء علیہ صلاۃ والسلام کی یہ بات چلی آ رہی ہے، سب کا ایک مشترکہ معقولہ، اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب حیا رخصت ہو جائے تو پھر کچھ بھی یہ کر سکتا ہے۔ یہ جو آپ کو معاشرے کے اندر بس اوقات درندگی نظر آتی ہے نا، کہ عورت نے اپنے شوہر کو ذبح کر دیا اور شوہر نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا، یا جوان بچے اور بچیاں ماں باپ کے ہاتھوں سے قتل ہو گئی، یہ رحم کیوں نکل گیا؟ اس کے پیچھے وہ بے حیائی کے جراثیم ہیں۔ یہ توان کی بنیادوں پر جو قتل ہو رہا ہے، بوریاں بند لاشیں مل رہی اور انسانی جسموں کے ٹکڑے کیے جا رہے، ندیوں میں پھینکا جا رہا ہے، اس کے پیچھے وہی بے حیائی کے جراثیم ہیں۔ جہاں بے حیائی آتی ہے وہاں رحم اٹھ جاتا ہے، درندگی آ جاتی ہے، درندگی، وہ انسان نہیں رہتا، درندہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ میرے نبی نے کہا ہے، تو جو معاشرے کے اندر بے حیائی رواج پائے گی تو درندگی آتی چلی جائے گی، انسانوں کے اندر سے رحم ختم ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کتنا بے رحم ہو گیا آج انسان، کتنا بے رحم ہو گیا، اس لیے کہ اس میڈیا نے اس کی آنکھوں سے حیا چھین لی ہے، اس کے اندر سے حیا رخصت ہو گئی، نہ مرد میں رہی نہ عورت میں نہیں رہی، تو اندر درندگی آئے گی، رحم نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ جس اندر سے حیا چلی جائے گی وہاں رحم نہیں رہے گا، وہ درندہ بنے گا اندر سے، بے رحم انسان۔ آپ ڈاکٹروں کو دیکھ لیں، انجینئروں کو دیکھ لیں، ہر طرف ہر شعبہ زندگی کو دیکھیں، ایسا لگتا ہے درندگی ہے۔ کیوں؟ اندر سے حیا رخصت ہو گئی۔ وہ مریض تڑپ رہا ہے، اسے اپنے پیسوں کی پڑی ہوگی، وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ایسے خطرناک راستے بنائے کہ ہزاروں کی جانیں چلی جائیں لیکن اس کا پیٹ بھر جائے، دوسرے زہر کھا لیں لیکن اس کا پیٹ بھر جائے۔ کتنی بے رحمی ہے آج معاشرے کے اندر، رحم رہا ہی نہیں، اس لیے کہ حیا نہیں رہی۔ میرے نبی نے کہا کہ جس دل کے خانے سے حیا رخصت ہو جائے گی وہاں رحم دلی چلی جائے گی، بے رحمی آ جائے گی، درندگی، اس کے اندر وہی بھیڑیا والے عادتیں آ جائیں گی، چیٹ پھاڑنا، اور دوسروں کو جسے کہیں کہ گھروں کو اجاڑنا، اور دوسروں کو نقصان دے کر دوسروں کو ہلاکت میں ڈال کے خوش ہونا، درندگی۔ تو میرے نبی نے فرمایا اس کی بنیاد کہاں سے پڑی ہے؟ جب حیا رخصت ہو گئی، حیا رخصت۔ اور بدقسمتی سے جس نئی تہذیب سے آج انسانیت کا واسطہ پڑ رہا ہے وہاں تو حیا ایک عیب ہے، جو نئی تہذیب فروغ پا رہی ہے دنیا میں وہاں تو حیا ایک عیب ہے۔ اگر کوئی لڑکا لڑکی سے بات نہیں کرتا تو کہتا ہے یہ جنسی مریض ہے یا نفسیاتی مریض ہے،
وہاں تو یہ شرم و حیا عیب بن گیا. اگر کوئی لڑکا لڑکی سے آزادانہ کالج میں یونیورسٹی میں بات نہیں کرتا تو سمجھتا یہ جنسی بیمار ہے یا کوئی نفسیاتی مریض بن چکا ہے یہ. اور جس لڑکی کے بہت سارے یار ہوں، ہاں یہ بڑی بااعتماد ہے، اسے دنیا سے ملنا آتا ہے، بات کرنا آتا ہے، اس کے اندر بڑی صلاحیت ہے. اور جو لڑکا جتنا بے حیا ہو حالات کے تقاضوں سے واقف ہے، یعنی اس سوسائٹی کے اندر تو اس تہذیب میں تو شرم و حیا عیب بن گیا اور بے حیائی کمال بن گیا. تو پھر وہی ہوگا جو آج میرا منظر معاشرہ دیکھ رہا ہے، جہاں اسکولوں کے اندر بھی اسی بے حیائی کو رواج دیا جائے، کلبوں کے اندر، پارکوں کے اندر بھی اسی کو آبیاری دی جائے، اور جہاں مخلوط قسم کے سوئمنگ پول بنا کر اور مخلوط محفلیں جمائی جائیں تو وہاں بے حیائی کو فروغ دیا جائے، تو پھر درندگی معاشرے میں نظر آئے گی. پھر باپ کے ہاتھ، بیٹے کے ہاتھ سے باپ ذبح ہوگا، پھر بیٹی کے ہاتھ سے ماں قتل ہوگی، پھر اسکول کالج میں طلباء کے ہاتھوں سے اساتذہ کی پٹائی ہوگی، پھر وہاں رینجرز رکھے جائیں گے، رینجرز بلائی جائے گی کہیں کوئی بیٹی بھاگ نہ جائے، کوئی بیٹا کسی کی بیٹی کو لے کر نہ چلا جائے. یہ سب کچھ منظر ہوگا جب بے حیائی کو رواج دیا جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ما كان الفحش في شيء الا شانه وما كان الحياء في شيء الا زانه. فرمایا جہاں بے حیائی آتی ہے وہ چیز عیبدار بن جاتی ہے، چاہے کسی معاشرے میں آ جائے، چاہے کسی گھر میں آ جائے، چاہے کسی سوسائٹی میں آ جائے، چاہے کسی تعلیمی ادارے میں آ جائے، چاہے کسی کی ذات میں یہ بے حیائی آ جائے، وہ عیبدار ہے میرے نبی کی نظر میں، میرے اللہ کی نظر میں وہ عیبدار ہے.